صل على محمد وآل صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني البطحي التامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صادق علی جعفری کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے۔ شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار ان کے والدین کو اور ان کی مرحوم جو بھی بہنیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر میں اللہ خیر و برکت نازل فرمائے۔ بچوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ اللہ انہیں آباد و شاد فرمائے۔ ان کے رزق میں، جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ان کے دامادوں کی اللہ خیر فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں تمام حاضرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ مجلس عزا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر برپا کی جا رہی ہے۔ ہر سال ہی حسب دستور یہ مجلس برپا ہوتی ہے۔ ایک دو چار دنوں کا فرق ہو سکتا ہے مگر شہادت اسی بی بی کی منائی جا رہی ہے۔ جناب رسالت مآب کی اس بیٹی کی جو بھی علماء شان پڑھتے ہیں وہ اسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ علماء اہل سنت نے بھی اس کے کچھ معنی لکھے، شیعہ علماء نے بھی لکھے۔ ان میں 3 معنی بہت زیادہ زوردار ہیں، جس میں کوثر کے معنی ایک نہر جنت کی مراد لی گئی ہے، دوسرا کوثر کے معنی حوض کوثر مراد ہے، اور تیسرا کوثر کے معنی کثرت اولاد مراد ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے
اٹھا لیے گئے. کوئی اولاد نہیں تھی تو حضور رنجیدہ خاطر تھے. ایک دشمن اسلام، ایک کافر مشرک، اس نے آپ کو تانا دے دیا کہ یہ ابتر ہیں، معاذ اللہ بے اولاد ہیں. عاص بن وائل اس کا نام تفاسیروں نے لکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا. اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے. آگے فرمایا بعد درود و سلام خالق فرما رہا ہے انا اعطینک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. ان شانئک فصلی لربک وانحر، قربانی کر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر، بے شک تیرا دشمن ابتر ہے، بے اولاد رہے گا. یہ آیت کے سورت کے آخری معنی، آخری ٹکڑے کے معنی بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد ذکر اولاد ہے. اے میرے حبیب ہم تجھے ایسی بیٹی عطا کریں گے کہ جو پسندیدہ ہوگی، خالق کی پسندیدہ. 9 نام کتابوں نے لکھے جو اللہ نے بی بی کے لیے بھیجے ہیں. اس میں فاطمہ، زکیہ، مبارکہ، رازیہ، مرضیہ، طاہرہ، محدثہ اور زہرہ، یہ 9 نام ایسے جو اللہ نے عطا کیے ہیں. اور ہر نام کے پیچھے ایک مکمل ڈیٹیل ہے. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے ملائک گفتگو کرے. ملک جس سے گفتگو کرتے تھے وہ ہے فاطمہ زہرا. حضور کی رحلت کے بعد، حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، حضرت ابوذر غفاری، سلمان فارسی، یہ دونوں آئے بی بی کی خدمت میں، آ کے تعزیت پیش کی. اے فاطمہ زہرا، رسول خدا کی بیٹی، ابا عظمت مستور، آپ کے بابا کی ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، بڑا رنج ہے ہمیں. تو بی بی نے اسے عرصے کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد بی بی نے ان دونوں اصحاب کو کچھ کھجوریں پیش کیں. جب دونوں نے کھجوریں کھائیں، سلمان نے کہا ابوذر یہ کھجوریں میں نے مکے میں نہیں دیکھی، نہ مدینے میں دیکھی ہیں. ابوذر نے کہا یہ کھجوریں میں نے بھی کہیں نہیں دیکھی، نہ میں نے کھائی ہیں. پوچھا بی بی یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ملائکہ آئے تھے میرے بابا کی تعزیت کے لیے، وہ یہ کھجوریں جنت سے لے کے آئے. فاطمہ زہرا وہ مستور ہے جو خود جنت کے میوے کھا بھی سکتی ہے اور جنت کے میوے دوسروں کو کھلا بھی سکتی ہے. تو حوض کوثر مراد نہیں، بعض نے کہا حوض کوثر ہے، بلکہ کثرت اولاد مراد ہے. اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جب شادی ہوئی، خدیجۃ الکبریٰ ہمارے تمام جو لکھنے والے علماء ہیں، شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، جتنے بھی ہمارے مصادر ہیں ان کتابوں نے لکھا کہ بی بی اس وقت کنواری تھی اور عمر 28 سال تھی. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود دیکھ کے اس ہستی کو خود پیغام بھیجا. حضور اس کی دولت سے
دیکھ کر یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ حضور نے ایک دولت مند عورت سے شادی کر لی، نہیں، بلکہ حضور کے پاس جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی آئی جس کا نام تھا نفیسہ۔ نفیسہ نے آ کے کہا میں آپ کو ایک ایسی مستور کا نہ بتلاؤں جو بڑی پاک باز ہے، جو بڑی نیک ہے، جس کا چال چلن بہترین ہے، جس کا بڑا کاروبار ہے، جس کے پاس دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، تو وہ چاہتی ہے کہ میری نسبت آپ سے ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے بات کروں گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام سے حضور نے بات کی تو جناب ابو طالب گئے، کیونکہ جناب ابو طالب ہی حضور کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس لے گئے تھے کہ تجھے مال تجارت کے لیے اگر ضرورت ہے تو یہ میرا بھتیجا تیرا مال تجارت لے کے جائے گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے لیکن امتحان لینا چاہتی ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا، میرا بھتیجا ہر امتحان کے لیے حاضر ہے۔ عرب کا ایک اونٹ میں بھیجتی ہوں اپنے غلام کے پاس، بڑا سرکش اونٹ تھا، اسے بٹھانا ہے، اس پہ مال لادنا ہے، پھر اسے اٹھانا ہے۔ اگر یہ کام انہوں نے کر لیا تو مجھے منظور ہے۔ اونٹ حضور کے سامنے آیا، حضور نے اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھ گیا، مال اس پہ لادا، اسے کھڑا کیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ حضور مال تجارت لے کے چلے، غلام میسرہ ساتھ تھا۔ سارے رستے میسرہ نے آ کے بتلایا کہ سارے رستے معجزات رونما ہوتے رہے، جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستے سرسبز ہو جاتے، بادل سایہ کیے رہتا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پھر جناب ابو طالب نے جا کے رشتہ طلب کیا، پھر بنی ہاشم کے سارے جوان ساتھ تھے، تلواریں حمائل کیے ہوئے جا کے بارات لے کے گئے، وہاں شادی ہوئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ماں کا نکاح جناب حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ رسول خدا کا نکاح ان کی طرف سے جناب ابو طالب نے خطبہ جاری کیا، ایجاب و قبول ہوئی۔ خدیجہ کے چچا اسد نے ادھر سے بیٹی کی طرف سے خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا، حق مہر جناب ابو طالب نے ادا کیا، بارات واپس آئی، ساری دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، قدموں پہ نچھاور کر دی، حضور کے سامنے رکھ دی کہ آج سے اس دولت کے آپ ذمہ وار ہیں، آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ ہاں اگر بیوی کی دولت ہو، زمین بیوی کی ہو، جائیداد زوجہ کی ہو، تو پھر زوجہ کو شوہر سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی اس جائیداد سے، اپنی اس دولت سے میں یہ کام کر لوں، میں مسجد کو دے دوں، میں امام بارگاہ بنوا دوں، یا میں حج کر لوں، یا میں کوئی مدرسہ بنوا دوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ جیسی باوفا بیوی، دولت بھی خدیجہ کی ہے، اور پھر پوچھتی ہے اے محمد ابن عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں، اجازت ہے کہ میں یہ کام کر لوں؟ حضور فرماتے تھے خدیجہ دولت تو تیری ہے، لیکن وہی دولت اسلام کے کام آئی۔ جب اسلام شروع ہوا، جب حضور نے اعلان رسالت کیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئیں کہ میرے سرتاج، میں کعبے کا پردہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، عرب کے بڑے بڑے سردار میرے مقروض ہیں، وہ آتے جائیں، میں قرضہ معاف کرتی جاؤں۔
اس کی پوچھے اللہ نے پھر جناب رسالت مآب کو معراج پہ بلایا، وہاں سے جناب رسالت مآب واپس آئے، اس کے بعد جبریل امین تشریف لائے، پھر ایک جنت سے سیب لے کے آئے، حضور سے کہا آپ تناول کریں، پھر سیب کو حضور نے تناول کیا تو جناب فاطمہ زہرا کا نور شکم جناب خدیجہ میں منتقل ہوا۔ جناب رسالت مآب تشریف لائے، خدیجہ گفتگو کر رہی تھی، خدیجہ یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کس سے بات کر رہی ہو؟ کہ یہ میرے جو شکم میں بچہ ہے یہ مجھ سے مانوس ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ میری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ حضور نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ خدیجہ یہ بچہ نہیں ہے، جبریل امین نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ بطول ہے، یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ مبارکہ ہے، یہ محدثہ ہے۔ ایسی بیٹی اللہ نے عطا کی جس سے ایسی پاکیزہ نسل چلی کہ جو تمام بیٹے فاطمہ زہرا کے معصوم۔ دوسری اللہم صلی علی محمد، دوسری تمام جو حضور کی زوجہ ہیں وہ ام المومنین ہیں، مگر خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین ہے۔ سب نکاح 11 زوجہ تھیں، بعض نے 13 لکھی، بعض نے 9 لکھی، جتنی بھی زوجہ تھیں سب کے نکاح مسجد نبوی میں ہوئے۔ ایک فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کے لیے حضور دولہا بن کے خدیجہ کے گھر گئے۔ آج نعت سنتے ہیں نا آپ، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دولہا بنایا کس نے؟ بارات لے کے کون گیا؟ حق مہر کس نے ادا کیا؟ نکاح کس نے پڑھا؟ وہ جناب ابو طالب کا نام آتا ہے، اسی لیے دنیا نہ ابو طالب کا نام لیتی ہے نہ خدیجہ کا نام لیتی ہے، اس لیے کہ وہ علی کا بابا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ قابل عزت ابو طالب کے بیٹے کی تلوار ہر جنگ میں سامنے نظر آتی ہے، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی ماں کی دولت اسلام پہ خرچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب سب معصومین کی ماں ہیں، وہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہ واقعہ، عباسی خلیفہ دربار میں کہتا ہے تمام علماء کو بلا کے مجھے بتاؤ کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ زہرا؟ تمام علماء نے سر جوڑ لیا، قرآن سامنے رکھ لیا، احادیث سامنے رکھ لیں، اپنا دماغ لڑایا، سوچتے سوچتے کہتے ہیں بادشاہ ہم نتیجے پہ پہنچ گئے۔ کہ کیا نتیجہ نکالا؟ کہ مریم افضل ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ مریم کی شان میں قرآن کی ایک سورت سورہ مریم، فاطمہ زہرا کی شان میں قرآن کی کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا، علی کا ایک غلام کھڑا ہوا، کہتا بادشاہ میں بتاؤں کہ افضل کون ہے؟
کہ کون افضل ہے؟ کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا افضل ہے۔ بادشاہ نے تلوار میان سے نکالی، خلیفہ نے کہا ثابت نہ کر سکا تو گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا یہ گردن حاضر ہے مگر عصمت فاطمہ پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہ سن، جناب مریم کے پاس فرشتہ آیا، مریم نے کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، بغیر اجازت کے آیا۔ فاطمہ زہرا چادر تطہیر میں تھی تو جبریل امین نے اجازت طلب کی۔ بادشاہ سن، مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ زہرا کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کو کفر نہ مل سکا، فاطمہ زہرا کو علی جیسا شوہر ملا۔ مریم کا ایک بیٹا زندہ ہے، فاطمہ زہرا کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے، دونوں اکٹھے آئیں گے۔ جب دونوں آ جائیں، نماز کا وقت آ جائے، فاطمہ زہرا کا بیٹا مصلی پہ آگے ہو، مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، اس وقت آگے بڑھ کے پوچھنا ہو اے مریم کے بیٹے بتاؤ کیا تیری ماں افضل ہے یا فاطمہ زہرا؟ اس وقت آگے بڑھ کے پوچھنا۔ کل میرے پاس ایک شخص آیا، ہاتھ میں اس کے کڑی تھی۔ شاہ صاحب میں آپ کو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں، میں دعا کروانے آیا ہوں، میری بیٹی کی شادی کے لیے دعا کر دیں، اسے طلاق ہو گئی ہے، پھر رشتہ مل جائے۔ میں نے کہا مل جائے گا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہتا میں عیسائی ہوں۔ میں مسلمان نہیں، میں عیسائی ہوں، میرے گھر پہ علم لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں نے وہ وفا نہیں کی جو عیسائیوں نے کی۔ جب فاطمہ زہرا مباہلے میں آئی تو میں کیا آپ کی برادری نے اس کا احترام کیا؟ اللہم صلی علی، یہ وہ بی بی ہے۔ آج 45 چک میں مجلس میں پڑھ رہا تھا تو میں نے انہی کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کیے۔ جناب رسالت مآب نے سوال کیا مسجد میں، عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ سب صحابی خاموش۔ سلمان دوڑتے ہوئے گئے، دق الباب کیا، اس دروازے پہ دق الباب کیا جس پہ ملک الموت بھی دق الباب کرتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے فاطمہ زہرا کا، جہاں رسالت مآب بھی جا کے سلام پیش کرتے تھے۔ مشکات نے بھی لکھا، تمام کتابوں نے لکھا کہ ہر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک، بعض کتابوں کے نسخوں نے لکھا 9 مہینے تک، حضور نماز فجر پڑھنے کے بعد اس دروازے پہ آ کے کہتے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اہل بیت نبوت میرا آپ پہ سلام ہو۔ جملے پہ غور کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں یہ، نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں۔
فاطمہ تو بس تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ کب کہا تھا؟ یہی تو بات سنا رہا ہوں۔ سلمان نے دستک دی، جا کے کہا رسول خدا کی بیٹی، تیرے بابا نے اپنے صحابیوں سے یہ سوال پوچھ لیا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا، آپ بتلائیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے بابا کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا عورت کے لیے بہترین شے یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، نہ نامحرم اسے دیکھے۔ سلمان نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں اس کا جواب بتلاؤں؟ کیا بتلاؤ؟ سلمان نے جواب سنایا۔ حضور فرماتے ہیں سلمان یہ جواب تیرا نہیں ہے، تو کہیں سے لے کے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی نے بتلایا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، فاطمہ تو بسا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضور نے دروازے پہ دستک دی، بی بی نے کہا کون ہے؟ کہ میں تیرا بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا بابا ہوں۔ بابا آپ کو دستک دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت جناب رسالت مآب فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک صحابی ہے، میں اس لیے دستک دے رہا ہوں۔ بابا پھر ٹھہر جائیے، میں حجاب میں آ جاؤں، یہ کہنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ وہ صحابی اندھا ہے، نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ بی بی فرماتی ہیں وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، بابا میری آنکھیں تو ہیں۔ یہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جب گھر میں کنیز رکھی، رسالت مآب نے کنیز عطا کی جس کا نام اس گھر میں آ کے فضہ ہو گیا۔ پہلے نام میمونہ تھا، پہلے تخت کی وارث تھی، سب کچھ تھا۔ یہاں پہ آ کے اس نے سادات کی خدمت کی، سادات کی نوکری کرنی تھی۔ جب پہلے دن آئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کہا؟ سید العلماء علامہ علی نقی فرماتے ہیں کہ اتنی ترقی کرنے کے بعد یورپ اس نہج پہ پہنچا ہے، اب پاکستان میں بھی شاید یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن کی چھٹی دی جائے، ہے نا ایسا؟ 1400 سال پہلے سیدہ اپنی کنیز سے فرماتی ہیں فضہ ایک دن گھر کا کام تم کرو گی، ایک دن میں کروں گی، ایک دن گھر میں جناب فضہ سارا کام کرتی، ایک دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سارا کام کرتی۔ جناب فضہ ماہر تھی، چاندی بنا سکتی تھی، نسخہ جانتی تھی۔ اس نے گھر میں فاقے دیکھے کہ یا علی میں چاندی بنانا جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں چاندی بناؤں۔ گھر میں فاقے ہیں، جناب علی علیہ السلام نے اجازت دی، بی بی فضہ چاندی بنا کے لائے، ایک مچھلی کی صورت میں بی بی نے چاندی تیار کی۔ اس وقت جناب علی علیہ السلام کے سامنے لائی، امام حسن موجود تھے۔ مولا علی فرماتے حسن بیٹا مجھے بتلاؤ کہ اگر کون سی شے اس میں ڈالی جاتی تو یہ سونا بن جاتی؟ تو بی بی فضہ نے کہا آپ بھی یہ نسخہ جانتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو ایک شخص نے روتے ہوئے دیکھا، چھوٹی سی عمر تھی، بالکل چھوٹی، 2-2.5 سال کا بچہ روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا بچے اگر تو چاہتا ہے کھیلنا میں تجھے کوئی کھلونا لا دیتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں ہم کھیلنے کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم کائنات کی ہدایت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ تو
جناب علی علیہ السلام نے جہاں نماز اٹھایا کہ فضا دیکھو سمندر بہ رہا تھا جس میں سونے اور چاندی کی مچھلیاں دوڑ رہی تھیں، وہیں چھوڑ دی۔ سونا تو ان کے حکم سے بنتا تھا۔ مقداد آ گئے، بات آپ کی سنی ہوئی، پیش کرنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ مقداد باہر نکلے، ادھر سے علی نکلے، دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، سورج اپنے عروج پہ تھا۔ علی فرماتے ہیں مقداد کس شے نے باہر لایا؟ کون سی شے تمہیں اس گرمی میں باہر لائی؟ کہ بچے دیکھ نہیں ہوتے، بچے بلک رہے ہیں، گھر میں کوئی شے کھانے کی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں مقداد یہ مٹی کی ایک ڈھیلا مٹی کا اٹھاؤ۔ مقداد نے اٹھایا، جناب علی علیہ السلام نے کہا دیکھا تو سونا تھا۔ مقداد نے کیا کیا؟ تھوڑا سا اس میں سے رکھا، باقی پھینک دیا۔ علی فرماتے ہیں سارا لے جاؤ پھر کام آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جس کا امام علی جیسا ہو اسے سونا رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب چاہوں گا پھر بنوا لوں گا۔ یہ کسی مدد کرتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی شہادت پہ آپ آئے ہوئے ہیں، جب جناب علامہ حجت الاسلام والمسلمین امین شہیدی صاحب تشریف لے آئیں گے تو میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں سٹیج چھوڑ دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں؟ حسن حسین فرماتے ہیں شب جمعہ ہماری ماں دعائیں مانگتی تھی، عبادت کرتی تھی، عبادت اتنی تھی کہ جب جناب رسالت مآب نے رخصت کیا بیٹی کو، اگلے دن جا کے علی سے پوچھا، اپنے داماد سے، اپنے وزیر سے، اپنے وصی سے پوچھتے ہیں یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی جیسا عبادت گزار بندہ، انسان، امام متقیان کہ جن کے بارے میں سید الساجدین فرماتے ہیں، جب کہا نا امام محمد باقر علیہ السلام نے بابا آپ عبادت کم کیجئے، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، فرمایا لاؤ میرے دادا کا صحیفہ، دادا کی عبادت والی کتاب لاؤ۔ کتاب لائی گئی تو جناب سید الساجدین زین العابدین فرماتے ہیں کس میں جرت ہے جو علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کر سکے؟ ان سے سوال کیا فاطمہ کو کیسا پایا؟ وہ فرماتے ہیں مجھے عبادت میں ایک ساتھی مل گیا ہے۔ اتنی عبادت کرتی تھیں، جناب رسالت مآب کے پاس گئیں، بابا مجھے کنیز چاہیے کام کرنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ کنیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو اس وقت بی بی کو وہ تسبیح بتائی گئی جسے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح جب کر لی جاتی ہے تو تمام علماء نے لکھا، ہماری کتابوں نے لکھا، مفاتیح الجنان نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا، منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اس تسبیح کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے۔
1000 رکعت کے برابر ہے اس تسبیح کا ثواب، تو وہ تسبیح بتلائی۔ لیکن میں نے علامہ عقیل الغربی صاحب سے دوسری طرح یہ بات سنی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب جناب فاطمہ زہرا کا رشتہ آنا تھا، حضور نے فرمایا ستارہ آ کے فیصلہ کرے گا، اور جب جناب علی نے، جناب سیدہ نے ستارے کو آتے ہوئے دیکھا تو بی بی نے کہا اللہ اکبر۔ جب ستارے کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اور جب پتہ چلا کہ علی سے رشتہ طے کرنے آیا تھا تو کہا اللہ الحمدللہ، پھر الحمدللہ کہا۔ یہ وہ تسبیح ہے، تسبیح ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ بی بی، کسی نے بتلایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سو رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، اور حسین کے جھولے کی ڈوری بھی ہل رہی ہے۔ حضور فرماتے کیوں نہ ہو، فاطمہ میری بیٹی اتنی عبادت کرتی ہے اپنے خالق کی کہ یہ تمام کام ملائک کرتے ہیں۔ ملائک ان کی دربانی کو فخر سمجھتے ہیں۔ سید العلماء فرماتے ہیں کہ آل محمد نے کبھی نہیں یہ خواہش کی کہ ہم ملائکہ میں شامل ہو جائیں، لیکن ملائکہ کی خواہش تھی کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ جبریل امین نے کہہ دیا تھا احد کے میدان میں، جب شیطان نے آواز بلند کروا دی تھی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، لوگ بھاگ گئے، کچھ نے بھاگتے ہوئے کہا جب محمد مصطفیٰ نہیں رہے تو ہم میدان میں کیوں رہیں؟ علی نے کہا جب محمد نہیں رہے تو میں نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ پھر جب تلوار چلائی تو پھر تلوار جب چلی اور جناب جبریل امین نے پھر احد کے میدان میں جو قصیدہ پڑھا وہ یہی تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان علی جیسا، نہ کوئی تلوار اس ذوالفقار جیسی۔ بدر میں جب یہ تلوار چل رہی تھی تو مجھے علامہ نصیر الاجتہادی کے جملے یاد آ گئے جو انہوں نے ملتان میں کہے تھے۔ وہ فرماتے تھے علی کی جوانی ہے، تلوار کا تیز پانی ہے، بھاگو بھاگو اگر جان بچانی ہے۔ جان بچانی ہے تو بھاگو۔ لیکن اس وقت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وفاداری ہو تو ایسی، جانثاری ہو تو ایسی، اطاعت ہو تو ایسی، شجاعت ہو تو ایسی۔ شجاعت یہ نہیں ہوتی کہ جو سامنے آئے اسے قتل کر دو، شجاعت کسے کہتے ہیں؟ نفس پہ مکمل کنٹرول کو شجاعت کہتے ہیں۔ نفس پہ کنٹرول ہو۔ وہ ہے نا دشمن تلوار گھماتا ہوا آ رہا تھا، جب قریب آیا چٹان سے تلوار ٹکرائی، ٹوٹ گئی، بس قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جب جناب علی کے مقابل آیا تو تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ کوئی اور ہوتا تو 2 ٹکڑے کر دیتا، مگر یہ علی ہے، تلوار کا قبضہ علی پہ نہیں، علی کے قبضے میں تلوار ہے۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تلوار مجھے دے دو۔ تلوار دے دی۔ وہ کہتا ہے یا علی
اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ علی فرماتے ہیں جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بابا کے پاس تسبیح لینے کے لیے گئی تھیں، کوئی شے نہیں مانگی۔ اگر مانگا، بس ختم کر رہا ہوں، قبلہ صاحب شہادت پڑھیں گے، اگر مانگا تو فدک مانگا۔ بی بی کبھی نہ مانگتی، لیکن حضور کا آخری وقت تھا، جبریل امین تشریف لائے، حضور کو مصائب آنے والوں سے آگاہ کیا، حضور رونے لگے کہ یا علی، فاطمہ زہرا حق مانگنے جائے گی، اس سے کہو حق مانگے، تو حق تو نہیں ملے گا لیکن دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون ہے۔ تو جناب رسالت ماں نے کہا بیٹی تجھے حق مانگنا پڑے گا، تیرا حق نہیں ملے گا۔ کہا بابا میں مانگنے جاؤں گی؟ کہا تو مانگنے جائے گی، اس لیے بی بی گئی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، محشر کا میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، دو بیبیاں نکلیں گی، ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھوں پہ ہوگا، جناب خدیجہ ہوں گی، ادھر جناب فاطمہ بنت اسد ہوں گی۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ محسن ہوگا، جو بی بی فاطمہ کا بیٹا جو شکم میں شہید ہو گیا۔ پیچھے اسماء بنت امیس ہوں گی، فضہ ہوں گی، کچھ بیبیاں ہوں گی۔ اس وقت جناب سیدہ کو بلایا جائے گا، بی بی کہے گی پروردگار پہلے میرے ساتھ انصاف کر، پہلے مجھے ایک بات بتا دے، ایک شے دکھلا دے۔ بی بی کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ کہ مجھے حسین دکھا دے جیسا 10 محرم کو کربلا میں تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ تو دیکھ نہیں سکتی، کہ نہیں مجھے دکھا دے۔ کہتے ہیں زمین بلند ہوگی، حسین کربلا کا نقشہ پیش کریں گے، امامہ خون سے رنگین تھا، پیچ کٹے ہوئے تھے، امامے کے پیچ کٹے ہوئے، گرد و غبار خون سے آلود، بی بی دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گی۔ فاطمہ زہرا کی آج شہادت ہے، ہم امام زمانہ کو پرسا پیش کرتے ہیں۔ مولا آئیے، بی بی کا جنازہ اٹھا مگر رات کے اندھیرے میں، لیکن فاطمہ زہرا آپ کی بیٹیاں کبھی شام کے بازاروں میں، کبھی کوفہ کے بازاروں میں، بغیر مخنہ و چادر، زینب ہر جگہ پہ یہی کہتی واہ جابا و عباسا و علیہ و محمدا و